حلقہ نمبر 2 کی سماجی اور تعلیمی شخصیت جناب چودھری محمد طریق الرحمان صاحب سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رہے ذکر شہ ابرار کا عالم، اللہ رہے ذکر شہ ابرار کا عالم، حضرت اب اور ہی کچھ ہے در و دیوار کا عالم، اب اور ہی کچھ ہے در و دیوار کا عالم۔ خود تخت رسالت پہ مگر دوش پہ کملی، خود تخت رسالت پہ مگر دوش پہ کملی، عالم سے جدا ہے میری سرکار کا عالم۔ اور اگر موقع ہو تو پوچھوں نسیم سحری سے، اے جانے دو عالم تیری رفتار کا عالم۔ اور یا رسول اللہ، ہم گناہگار یہ التجائیں کرتے ہیں، یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ایک نظر کرم ادھر بھی ہو یا رسول اللہ، ایک نظر کرم ادھر بھی ہو یا رسول اللہ، اور بالخصوص اس نظر کرم مجھ گناہگار پہ بھی ہو یا رسول اللہ، کہ دیکھا نہیں جاتا مجھ گناہگار کا حال۔ تو آج اس تقریب کے منتظمین تحریک لبیک کے زیر اہتمام آج کی یہ مختصر سی کارنر میٹنگ دراصل حضرت علامہ کبیر احمد سعیدی صاحب جو تحریک لبیک کی ایک بڑی معتبر آواز ہیں، اور جو نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان میں بھی جن کی آواز کو لوگ ہمتن گوش ہو کے سنتے ہیں، کہ یقیناً جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ منتظمین، باقی ان کے معاونین، تحریک لبیک کے ذمہ داران، ممبران، عہدیداران اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چونکہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس سر کے مقام پر اس حلقہ نمبر 2 میں تحریک لبیک کاش دفتر کی افتتاح تھا، تو یہ حکم دیا گیا تحریک کی طرف سے کہ مجھے بھی شرکت کرنی ہے۔ حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لائے اور احباب بھی، اور میرے اس سفر میں شامل ہوئے تبسم صادق صاحب ایڈوکیٹ، سیکرٹری محمد ایوب صاحب، جتنے بھی حضرات ہیں، حاجی شفیق الرحمان صاحب جہاں تشریف فرمائے ہیں، باقی راجہ صاحب ہیں، باقی حضرات بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ بشیر صاحب نے چونکہ اسٹیٹ سیکرٹری کا ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے، ہم چونکہ دیکھتے رہے ہیں، سنتے بھی آئے ہیں، لیکن آج انہوں نے بھی اپنی کسر پوری کر دی کہ وقت کا چونکہ اختصار ضرور پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ باتیں کسی بڑے جلسے میں کی جائیں تو شاید زیادہ مناسب ہو، جب وقت ہو وقت کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ میڈیا کے حضرات تشریف فرمائیں، مرزا صاحب یہاں تشریف فرمائیں، مرزا نذیر صاحب، رفیق بھٹی صاحب تشریف فرما تھے، اور بھی میڈیا کے احباب ہوں گے، ہمارے سوشل میڈیا کے عزیز ہیں۔ میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے تمام احباب کا، کاشف اکبر صاحب یہاں تشریف فرمائیں، سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اختصار کے ساتھ ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری افتتاح ہوا، اس کے بعد یہاں چونکہ یہ تھا کہ کارنر میٹنگ کی جائے اور دعائیہ تقریب ہے، اس اعتبار سے میں سبھی کا شکر گزار ہوں۔ جب ہم خالق آباد سے نکلے تو جا بجا جگہ جگہ ہم جہاں بھی سے بھی گزرے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں جو ہیں
وہ بلند ہو رہی تھی، اور انہوں نے کتنی محبت اور کتنے پیار سے ہمیں نوازا، اور کتنی شفقت سے اور کتنے جذبے سے انہوں نے اس قافلے کا استقبال کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں استقبال کے قابل ہوں۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسی کا استقبال کیا جانا مقصود ہوتا ہے۔ جہاں بھی آپ ایک عاشق رسول کو دیکھتے ہیں کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے، تو اس کا اظہار یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت رکھتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے جو شافع روز جزا ہیں، جنہوں نے یوم محشر میری اور آپ سب کی مغفرت کرنی ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر انبیاء اور رسول جو ہیں ان کو مبعوث کیا، لیکن قابل فخر یہ امت ہے۔ اس کو امت کو ہی اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ درجہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، اور تمام انبیاء اور رسولوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ امت کتنی خوش نصیب ہے، حضور سے وابستگی رکھ کے، حضور سے اپنی نسبت قائم کر کے یہ اظہار کرنا چاہتی ہے، یا رسول اللہ ہمارے دامن میں اور کچھ ہو نہ ہو، یا رسول اللہ ہم گناہگاروں کے پاس وہ عبادات ہوں یا نہ ہوں، ہم نے شاید خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں جو ہیں نہ پڑھی ہوں، روزے اس طرح نہ رکھے ہوں جس طرح کا حکم ہے، اس طرح زکوٰۃ اور حج جو ہے وہ فریضہ فرائض جو ہے وہ انجام نہ دیے ہوں، لیکن ایک نسبت جو حضور آپ سے ہے وہی ہمارے کام آ جائے۔ یا رسول اللہ ہم گناہگار ہیں، یہ التجا کرتے ہیں، روز محشر ہماری اس نسبت کو جو ہے وہ آپ شرف قبولیت عطا فرما دیں، تب کہ ہم جو ہے وہ پل صراط سے آسانی سے گزر کر جنت کی راہیں جو ہے وہ تلاش کر سکیں۔ تو میرا یقین یہ ہے، مجھے یہ یقین کامل ہے کہ جس طرح درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے والا امتی جو حال زار میں فریاد کرے، ممکن نہیں کہ خیر و بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور جانتے ہیں میرے ساتھ وبا نبھانے والے، میرے ساتھ نسبت رکھنے والے مجھ پر اگر درود شریف کا تحفہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ جو ہے وہ مقبولیت رکھتا ہے۔ نمازیں اگر مقبول ہوں نہ ہوں جس طرح ہم نے پڑھی ہوں، اسی طرح میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کارنر میٹنگ کے اندر موجود عاشقان مصطفیٰ آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے لیے جیسا کہا گیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، تو پوچھا کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تو جب بات اپنی جان کی آئی فرمایا سب کچھ، اولاد، ماں باپ، مال، ہر چیز سے زیادہ یا رسول اللہ آپ سے محبت۔ تو فرمایا عمر بتاؤ اپنی جان سے، یہاں تھوڑا سا توقف کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں رکھتے۔ مسلمانوں، یہاں بیٹھے ہوئے حضرات میں آپ سے نوجوانوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور سے محبت خون کا نذرانہ دے کر آپ کے سامنے امیر المجاہدین کی اس تحریک کے اندر عاشقان مصطفیٰ نے حرمت رسول کے لیے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تحریک تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو بتاؤ خون اپنی جان اگر پیش کر دی جو رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے تو وہ کامل مسلمان ہے، تو یہ ثابت کر دیا۔ تو آؤ آج اگر ووٹ کی پرچی دینا پڑے تو سوچو، پولنگ بوتھ میں جاتے ہوئے باکس میں ووٹ ڈالتے ہوئے ذرا ایک سیکنڈ کے لیے خیال کر لینا کہ کیا ہم حضور کی امت میں سے ہیں۔ اگر حضور کی امت میں سے ہیں واقعتاً تو پھر اپنے رسول سے اس نسبت کو ضرور قائم رکھنا اور حضور کی وفا میں اور محبت میں اپنی پرچی کا استعمال کرنا، تو مجھے یقین ہے روز محشر جو ہے ہم رسوا نہیں ہوں گے۔ میرا یہ پیغام اس لیے ہے، زیادہ باتیں اس لیے نہیں کہنا چاہتا، ایک بات جو میں نے تسلسل سے کہی ہے، شاید مرزا صاحب موجود ہیں، میں نے جب 6 ماہ پہلے بلکہ اس سے زیادہ، بلکہ 1 سال پہلے میں نے غالباً جون میں سیاست میں، عملی سیاست میں آنے کا اعلان کیا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ 72 سال کی تاریخ کے اندر
پاکستان اور آزاد کشمیر کے اس خطے کے اندر میرے نوجوانوں کو غلام بنا دیا گیا، سوچوں کو غلام بنا دیا گیا، ضمیر ان کے جو ہے وہ مردہ کر دیے گئے اور ان کی سوچیں ان سے چھین لی گئیں۔ کیسے؟ انگریز تو چلا گیا، لیکن اس کی باقیات نے یہاں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پاکستان کے اندر جاگیردار اور سرمایہ دار جو ہیں وہ قابض ہو گئے، اور جس غرض سے یہ مملکت قائم کی گئی تھی، پاکستان کا خطہ صرف اور صرف یہ تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہاں نظام قائم کیا جائے گا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ لیکن 70-72 سالوں کے اندر پاکستان میں وہ نظام نافذ نہ ہوا، باقی تمام نظام ناکارہ ہو گئے، فرسودہ ہو گئے۔ ان نظام کے اندر بنی نوع انسان کی اصلاح کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں کو کیسے غلامی کے لیے زنجیریں پہنائی گئیں، کیسے کہ ان کو یہ لالچ کہ ہم آپ کو سڑکیں بنائے دیتے ہیں، ہم آپ کو پانی دیتے ہیں، ہم آپ کو بجلی فراہم کرتے ہیں، ہم آپ کو نوکریاں دیتے ہیں، لہٰذا ووٹ آپ ہمیں دیں۔ میں کہتا ہوں پہلی دفعہ میں نے آزاد کشمیر میں پریس کانفرنس میں یہ کہا، یہ تو میرے بنیادی حقوق ہیں، یہ بیسک نیڈز جو ہیں، بیسک ضروریات، یہ میرے حق ہے۔ ریاست جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ساری چیزیں اپنے شہریوں کو پرووائڈ کرے، یہ ان کا کوئی احسان نہیں ہے، گھر سے کوئی چیز لا کے نہیں دیتے۔ ووٹ کس بنیاد پہ دیں؟ ووٹ نظریے کی بنیاد پہ دیں۔ پاکستان کے اندر صرف ایک نظریہ ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے آج اس چیز کا مجھے یہ یقین ہے کہ یہ بات نوجوانوں کے ذہنوں میں آئی ہے، اور ایک انقلاب کی شکل جو ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پلیٹ فارم ہے کہ ریاست ذمہ دار ہوگی، اسلامی ریاست، کہ تمام لوگوں کو مساوی طور پر ان کے مسائل جو ہیں ان کے حل کیے جائیں، میرٹ ہو، عدل ہو، انصاف ہو، ساری چیزیں جو ہیں وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو اسلام گڑھ ایک میٹنگ میں تھا، وہاں موجود معززین نے ایک مطالبہ کیا کہ ہم نے تمام جماعتوں کو یہ مطالبہ پیش کیا، لیکن کوئی بھی اس کو حل نہیں کر سکا، آپ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا فرمائیے، انہوں نے کہا ہماری کو گٹر لائن ہے ایک عرصے سے اس کالونی کے اندر، تو وہ تعمیر نہیں کی گئی، نہیں بنائی گئی، ہم ووٹ تو اس کو دیں گے، کیونکہ میرے پاس وقت تھا اور سننا بھی چاہتے تھے، تو میں نے ان کو بتایا کہ انگریز نے بھی ہمیں جب بر صغیر میں تھا تو اس نے اپنی چالوں سے مسلمانوں کو غلام رکھنے کے لیے بہت ساری سازشیں کی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد بھی وہ سازشیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئیں۔ آج بھی میری قوم کے بچے جو ہیں، انگریز تو جاگیریں تقسیم کرتا تھا انعام کے طور پر، سر کے ٹائٹل دیتا تھا انعام کے طور پر، اور نوازشات کرتا تھا مسلسل غلامی میں لوگوں کو قید رکھنے کے لیے، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر وہ سرمایہ دار اور جاگیردار جو ہے کسی اور شکل میں آ گیا، اس نے بھی یہی کوشش رکھی کی کہ یہاں کے لوگوں کو کوئی اور سوچ جو ہے وہ پنپنے نہ پائے، ان کے اندر فکر و شعور جو ہے وہ اجاگر نہ ہونے پائے، ان کو ان چیزوں کا اسیر رکھو تاکہ یہ آزادی سے اپنی بات نہ کر سکیں۔ روئے زمین پہ قوموں کا وجود ان سڑکوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، پانی اور بجلی کی وجہ سے قائم نہیں ہوتا، قومیں فکر اور نظریے کی بنیاد پر قائم رہتی ہیں، ملک جو ہیں نظریے کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں۔ خان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود نہ بھی ہوں، لیکن میرے قوم کے بچوں سے نظریہ اور اعتقاد چھین لیا اور اس کی جگہ سڑکیں اور پانی اور بجلی جو ہے ان کے دماغوں کے اندر ڈال دی گئی، اور بڑے بزرگوں کے اندر بھی کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ ریاست جب نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، سیدنا فاروق اعظم کس نظام نے دیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام نے وہ جرنیل دیا کہ
کہ جس نے 70,000 مربع میل پہ پھیلی حکومت کا وہ سربراہ جو ہے کیا کہتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پہ کتا بھوکا مر گیا تو قیامت کے روز عمر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ یہ ریاست ہے، یہ اسلامی ریاست ہے کہ جس کے اندر کوئی بھوکا نہ ہو، ہر کسی کو انصاف ملے، ہر کسی کو اس کا روزگار ملے۔ نوجوانوں، 3 چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں روزگار ملے، یقیناً درست ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرے کے اندر عزت ہو، درست ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بے وقت، جیسے لوگ کہتے ہیں اعلیٰ وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن ایک مقولہ سا بنا ہے کہ بے وقت کو بندہ مر نہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن زندگی، میں کہتا ہوں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کسی نوکری کی فکر نہ کرو، اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ میں آپ کو یہ ذمہ داری دیتا ہوں، آج اس بڑے اجتماع میں ذمہ داری لیتا ہوں، جب ہر نوجوان صبح اٹھ کے اللہ کے توکل رکھے گا کہ یا اللہ تو ہی رازق ہے، اس کائنات کے اندر اور کوئی رازق نہیں ہے، میرے رزق کے لیے دروازے جو ہیں وہ کھلے رکھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا اس لیے قبول کرتے ہیں کہ اس نے مجھ پہ ہی انحصار کیا ہے، کسی اور کو رازق تصور نہیں کیا ہے۔ میرے اور آپ کے تو کئی رازق ہو سکتے ہیں، ہم تو کئی دروازوں پہ جاتے ہیں نوکریاں تلاش کرنے کے لیے۔ میں صرف اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، نوکری تلاش کرنا کوئی جرم نہیں ہے، توکل کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ توکل پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ غیب سے کئی آپ کے لیے راستے جو ہے وہ کھول دیں گے۔ عزت اور ذلت فرمائے یہ بھی ہماری ہاتھ میں ہے کہ اگر ہم کسی کو عزت سے نوازنا چاہتے ہیں تو سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں، اس کو ذلت سے ہمکنار نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کسی کو تذلیل، ہم کسی کو ذلت میں مبتلا کرنا چاہیں، سارے لوگ جو ہیں اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں تو عزت نہیں پا سکتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ معیار اور ہے اللہ کے ہاں۔ تو زندگی اور موت کا بھی فرمایا کہ یہ بھی ہمارے قبضے میں ہے کہ ایک لمحہ جو ہم نے لکھ دیا ہے، ایک ساتھ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے قبر میں جانے کے لیے، اور اگر زندگی ہم نے دے رکھی ہے تو ایک لمحہ کوئی جابر اور ظالم آپ سے زندگی چھین نہیں سکتا۔ ان 3 چیزوں کے لیے تو اللہ نے اپنے ذمہ داری اللہ کے پاس ہیں، ان کے پیچھے ہم کیوں بھاگتے ہیں؟ ان سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ ان سے کیوں خائف ہیں؟ آئیے بلا خوف و خطر اپنے ووٹ کا استعمال جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کے لیے دیجیے، اور یہ براعت، یہ نیڈز، یہ میرے حقوق ہیں۔ جب اسلامی ریاست ہو تو وہ پرووائڈ کرتی ہے، مہیا کرتی ہے ہر شہری کو، اس لیے بے خطر ہو کر آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ، چونکہ بہت وقت گزر گیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جذبہ جہاد جو ہے وہ بھی اس کشمیری قوم کے اندر ضروری ہے۔ میرا کشمیر آج اگر غلام ہے تو اس کی وجہ، جیسے حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے، امیر المجاہدین نے بہت واضح طور پر فرمایا تھا، ہمارے پاس عسکری قوت جس کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ اور اللہ پہ بھروسہ، ایمان اور تقوی اور ڈسپلن اور ایمانی قوت پہ ہے، جذبہ جہاد پہ ہے، اور ہماری بہادر افواج جو ہیں وہ قابل تحسین بھی ہیں کہ وہ ہماری سرزمین کا دفاع کرتی ہیں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہو تو یہی ہماری جو بہادر افواج ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جہاد کا رخ ضرور کریں گے ایک دن۔ جہاں جہاں ظلم ہوگا، جہاں جہاں جبر ہوگا، دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی اگر مسلمان محکوم ہوں گے تو مجھے یہ یقین ہے ہماری عسکری قوت جو ہے وہ جس طرح ایمانی جذبہ سے جہاد سے لیس ہے، صرف اسلامی حکومت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم ہونا ضروری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر جو ہے وہ ضرور آزاد ہوگا۔ بیت المقدس جہاں قبلہ اول ہے اس کو بھی آج یہودیوں نے اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، اور عالم اسلام جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے، میں نے 1 سال پہلے کہا تھا، کہاں ہے امت مسلمہ؟ کہاں ہے امت مسلمہ جس کے متعلق رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کو یہاں کا اس کے پاؤں میں کھانچا چبھے، ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا مسلمان جو ہے وہ اپنے اس پاؤں کے اندر اس کی ٹیس محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے۔ تو آج جو ہے کفر جو ہے، آپ یہودی جو ہیں، آج امریکہ جو ہے اور اس کے پالتو جو ہیں آج قبلہ اول پہ جارحیت کر رہے ہیں، معصوم اور نہتے معصوم بچوں پر بھی گولیوں کی یلغار ہے، ان کو شہید کر رہے ہیں، اور مسلمان کہاں ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں، قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔
اجلاس بلا رہے ہیں۔ یہ اجلاس تو ہم نے ایک زمانہ گزر گیا دیکھتے ہوئے، لیکن اس انقلاباتوں کی وجہ سے ہی لیبیا کا کیا حشر ہوا، عراق کا کیا حشر ہوا، فلسطین کا کیا حشر ہوا، مصر و لبنان جو ہیں کس طرح ان میں آتش جو ہے، چنگاریاں جو ہیں وہ بھڑک رہی ہیں، اور مسلمانوں کے کون سے ایسے خطے ہیں، برما میں دیکھیں، باقی جگہ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تیغ و تیغ کیا جا رہا ہے۔ صرف اس کی وجہ ہے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کی وہ قوت جو ہے وہ موجود نہ رہی ہے، اور اس لیے آج ضرورت ہے اس جذبہ کو بیدار کرنے کے لیے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے جس طرح یہ نوجوان دن رات کام کر رہے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں نوجوانوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ کم از کم اپنے ساتھ 10 نوجوان جو ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کرے، اس میں شامل کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ قوت جو ہے ایک روز آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر موجود ہوگی، آپ کی آواز جس طرح قاسم فخری سندھ اسمبلی کے اندر موجود ہیں، ایک خاتون ممبر پارلیمنٹ بھی موجود ہیں، تو جس طرح وہ اپنے کھل کے ایمانی جذبے سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو کر، اس جذبے سے معمور ہو کر جس طرح بات کرتے ہیں، یوں لگتا ہے پورا ہاؤس جو ہے اس میں سناٹا چھا گیا ہے۔ اس میں صوبائی حکومت ہے، MQM ہے، جماعت اسلامی ہے اور PTI ہے، سارے کے سارے پیپلز پارٹی کی صوبائی گورنمنٹ ہے، لیکن سب کو صاف سوکھ جاتا ہے جب وہ اللہ کا شعر جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کبھی تدبر بھی کیا تو نے اے نوجوان مسلمانوں کو، مسلم بچوں کو علامہ اقبال جو ہیں بڑی دعوت فکر دی ہے۔ اقبال نے نوجوانوں کو ہی زیادہ مخاطب کیا ہے، کہتے ہیں کبھی تدبر بھی کیا تو نے اے نوجوان مسلم، وہ کیا کردوں ہے جس کا تو تھا ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے۔ تو میں سمجھتا ہوں میں 60 سے گھبرانے والا نہیں۔ 14 سال کی عمر میں میں نے ارد گرد جب ظلم کا ماحول دیکھا تھا، تو میں نے جب جبر کو دیکھا تھا، تو 14 سال کا ایک بچہ جو ہے وہ ہمیشہ سٹیج پہ رہا، ہمیشہ سچ کی بات کرتا رہا، ہمیشہ حق کی بات کرتا رہا، ہمیشہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کی بات کرتا رہا، اس جذبے کی بات کرتا رہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی بات کرتا رہا جب صحرائے عرب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا ایک آواز بلند کی تھی، وہ حق کی آواز تھی، وہ سچ کی آواز تھی، اور آواز اس نے ان کے خلاف پیدا کیا۔ تو میں وہ ہوں جس نے 14 سال کی عمر میں جو ہے اس میدان میں قدم رکھا تھا۔ میں کوئی ڈرنے والا تو نہیں، میں کوئی جھکنے والا تو نہیں، میں تو اسیر ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا، میں تو مدینہ منورہ کا راہی ہوں۔ میں جب بھی دیکھتا ہوں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس در اقدس کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ اس گناہگار کے لیے وہ راستے آسان کر دیجئے جو آپ کی طرف آتے ہیں، جو آپ کی طرف آتے ہیں، جو مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ یقین ہے ہمارا مرکز مدینہ منورہ ہے، یہودیوں کا قبلہ نہیں ہے، کسی اور کا کعبہ نہیں ہے، ہمارا مرکز کوئی اور کعبہ نہیں ہے، کوئی اور قبلہ نہیں ہے، مرکز ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو ہمیں سب کو یہ چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بے فکر ہو کے اپنے عزم کو راسخ کرتے ہوئے دلیر ہو کے، مجھے نوجوان کئی دفعہ میں جاتا ہوں تو مجھے علیحدگی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا پیغام سن لیا، تحریک لبیک کا، دین مصطفیٰ کا، عشق و محبت کا پیغام اپنے سینوں میں موزن بھی کر لیا، تھوڑا سا ڈر لگتا ہے اپنے بزرگوں سے۔ میں نے کہا نہیں، آپ ڈریے نہیں، بلکہ ان سے بھی گزارش کیجئے، اب وقت آ پہنچا ہے، وقت آ پہنچا ہے، ہمیں سچ کی بات کرنی چاہیے، حق کی بات کرنی چاہیے، بلا خوف و خطر کرنی چاہیے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ہمیں اب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی اور طرف رو لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سڑکیں، یہ کھمبے، یہ نالیاں، یہ ٹوٹیاں، یہ ٹرانسفارمر، یہ اور ساری آسائشیں جو ہیں ایک طرف رکھ دیں اور دامن مصطفیٰ سے واپس کی ایک طرف رکھ دیں تو اس کی کتنی قدر و قیمت ہے، ان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ہیچ ہیں ساری چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ میں سمجھتا ہوں آج نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کو بھی راغب کرنا چاہیے۔ بزرگوں سے بھی میری یہ التجا ہے، میری یہ عرض ہے کہ بزرگوں، نوجوانوں کے اندر اگر جذبہ عشق مصطفیٰ راسخ ہو چکا ہے، اگر ان کے اندر ان کی روح میں
ان کے دلوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کر لیا ہے تو آپ بھی تھوڑی سی خیرات ضرور اپنے گھر میں لے جائیں اور یہ شکر ادا کریں کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے راستی دکھائی ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، ان پہ شفقت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور خود بھی اس قافلے کے اندر شامل ہو جائیں، ان کی سرپرستی کریں۔ مجھے یقین ہے میرے بزرگ بھی جو ہے اس پیغام کو ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں بات کر رہا تھا اسلام گڑھ کی، تو بزرگوں سے ساری بات کی، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ مجھے یقین ہے ایوب صاحب، تبسم صاحب، اسلام گڑھ کی دستی جو ہے، یہ دو حضرات جو ہیں بینس قبیلے کے لوگ ہیں۔ تبسم صادق صاحب کی سسٹر جو ہیں وہ اسمبلی ممبر رہی ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں۔ بیرگری حیات کے دور کے اندر وہ اسمبلی کی ممبر تھی۔ یہ بڑا گھرانہ ہے تبسم صادق صاحب کا، سیاسی گھرانہ ہے، قبیلے کے طور پر بھی سیکرٹری ایوب صاحب بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بڑے ماشاءاللہ میچور قسم کے سیاسی کارکن ہیں، انہوں نے بھی ساری زندگی، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں، اس قافلے میں یہ شامل ہو گئے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے اور علاقوں سے بھی، خالق آباد سے، کوٹھا بینسی سے اور اسلام گڑھ سے، باقی اگلے جو اتنے بھی علاقے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں جو ہیں ہر طرح سے بلند ہو رہی ہیں۔ نوجوانوں کو آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، پولنگ کے روز نہ صرف پولنگ بوتھ کے باہر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہوں، بلکہ جو صندوقڑیاں ہیں، باکس ہیں، ان کے اندر سے بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں۔ ایک ایک ووٹ جو ہے مجھے یقین ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیں گے دوسرے تمام ووٹوں سے بھاری ہوگا اور اس کی قدر و قیمت کئی گنا زیادہ ہوگی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ مجھے یہ یقین ہے کہ سارے نوجوان 10 نوجوانوں کو اپنے قافلے میں شامل کر کے یہ ثابت کریں گے کہ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا قلعہ ہے، اس کو کوئی اور فتح نہیں کر سکتا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام منتظمین کا، حاجی شفیق صاحب کا، آپ کے دوستوں کا، راجہ عطا صاحب کا، ان کے بزرگوں کا، باقی تمام احباب کا جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، بشیر صاحب نے بڑی لمبی بات کی ہے، تمام احباب کا جتنے بھی ہیں میں سبھی کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے جس محبت اور جس عزت اور جس جذبے سے مجھے آج آپ نے استقبال، میں نہیں سمجھتا آپ نے میرا استقبال کیا ہے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر بلند کرنے کے لیے، پرچم اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے آج جو آپ نے خالق آباد سے لے کر اسر تک جس جذبے کا اظہار کیا ہے، مجھے یہ یقین کامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ جذبہ اور نوجوانوں میں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اگر آپ نے ان کو بھی بتایا تو مجھے یقین ہے کہ ہم سارے نبی کی امتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نبی سے وفا ضرور نبھائیں گے، ان سے محبت کا اظہار ضرور کریں گے، اور جس دن پولنگ ہوگی اس دن انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ جو ہے وہ تحریک لبیک کے حق میں آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔